ہے تو اس میں علامہ شرف قادری صاحب تذکرہ کابر اہل سنت میں اس کتاب کی یہ توحیدی مسلک کو واضح کرتی ہے. اور یہ کس توحید کی اور یہ کیسی توحید ہے تمہاری؟ جاؤ تمہیں تمہاری یہ توحید مبارک ہو. آؤ آگے سنو، آگے دیکھو. جس کتاب کو میں اٹھانے لگا ہوں اس کتاب کا نام ہے مقیاس حنفیت. مقیاس حنفیت یہ کتاب لکھنے والے ہیں جنید زمانہ پیر طریقت مناظر اعظم ابو عبد الوہاب مولانا محمد عمر صدیقی اچھروی صاحب. مولانا محمد عمر اچھروی صاحب کی یہ کتاب ان کے انہی گندے عقیدوں کی وجہ سے تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے لوگ جوک در جوک اہل حدیث مسلک کو قبول کر رہے ہیں. یہ ہمارے لاہور میں یہ سی ڈی بنانے والے بھائی اشفاق صاحب اور محمد عمران صاحب، ان کی محنت کا یہ ثمر ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کہ وہاں ہمارے لاہور کے 35 سے 40 بلکہ اس سے بھی بڑھ کے لڑکے جو ہیں وہ الحمدللہ ان کی محنت مسلک حقہ کی حقانیت کو یہ جب تقریری صورت میں، تحریری صورت میں، سی ڈیز کی صورت میں، اپنی زبان کی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لوگ حق کو دیکھتے ہیں. اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے، وہ حق اور باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، حق کو دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں. مالک الملک اپنی رحمت سے ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے. الحمدللہ 35 سے 40 لڑکے جو ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مسلک حقہ، مسلک اہل حدیث کو قبول کر چکے ہیں. اور یہ سارا کریڈٹ محمد عمران صاحب اور بھائی محمد اشفاق صاحب کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مزید ان کے جو ہے حفاظت فرماتے ہوئے ان کی اس سعی کو قبول فرمائے. تو میرے دوستو، تو میں حضرت اچھروی صاحب کے اس کتاب کے ایک حوالے کو بھائیوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. اللہ کے لیے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں. اگر مجھے ان کے گندے عقیدے کو دکھانا مقصود نہ ہوتا، رب محمد کی قسم میں کبھی اس خبیثہ عبارت کو آپ کے سامنے نہ لاتا. پر افسوس کہ آپ کے سامنے ان کے اثر روپ کو دکھانا ہے. یہ کہتے ہیں یوں تو عاشق رسول بنتے ہیں، ہم بڑی محبت والے ہیں، ہماری بڑی نبی علیہ السلام سے محبت ہے، ہماری بڑی عقیدت ہے. اب دیکھنا ان کی عقیدت، وہ کیا کہتا ہے؟ حضور علیہ السلام زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر و ناظر ہوتے ہیں. زوجین کے جفت، پتہ ہے وہ کون سا وقت ہے؟ وہ وقت مخصوص. ارے جب فرشتے بھی اڑ جاتے ہیں، حیا کرتے ہیں، میاں بیوی کے مباشرت کے اس وقت پر فرشتے بھی اڑ جاتے ہیں. اور یہ بدبخت کہہ رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام زوجین کے جفت ہوتے وقت بھی وہاں پر حاضر و ناظر. پر اس کا بھی قصور کوئی نہیں ہے، اس کا بھی قصور کوئی نہیں ہے. اس پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. ان کے پیر، ان کے مسلک کے بانی، پیر اعظم ان کے پیر اعظم، ان کے مسلک کے بانی مجدد میعت حاضرہ مولانا احمد رضا خان صاحب. آگے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ہم ادب والے ہیں، نام ادب سے لیں گے. باقی معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، فیصلہ عوام کی عدالت میں لے کے جاتے ہیں. دیکھنا میرے دوست، ان کے حضرت پتہ کیا کہتے ہیں جناب من، ہاں کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تیسرا درمیان میں پیر ہوتا ہے، وہ ریفری بنا ہوتا ہے. نکالو اس کتاب کا دوسرا حصہ، صفحہ نمبر 160، صفحہ نمبر 160 نکالو. کیا کہتے ہیں جناب حضرت؟ یہ عبارت جو انڈر لائن ہے میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے. کہتے ہیں حافظ الحدیث سیدی احمد سلجماہی کہیں تشریف لے جاتے تھے، راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت ہی حسینہ عورت پر پڑ گئی. یہ نظر اول تھی، بلا قصد سی، دوبارہ پھر آپ کی نظر اٹھ گئی. اب دیکھا کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ
رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر و مرشد تشریف فرما ہیں اور فرماتے ہیں احمد عالم ہو کے انہی سید احمد سلجماہی کی 2 بیویاں تھی. سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے. عرض کیا کہ حضور وہ اس وقت سوئی تھی. فرمایا سوئی نہ تھی، سوتے میں جان ڈال دی تھی. عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا وہ سو رہی تھی. فرمایا وہ سو رہی تھی تو کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا. فرمایا اسی پر میں تھا. پیر ریفری بنے ہیں اسی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور یہ کیسے عقیدے ہیں، اور یہ کیسے عقیدے ہیں. دیکھو کتاب کو دیکھو، ملفوظات احمد رضا، ملفوظات احمد رضا کتاب. یہ باہر سے دیکھو اصل ٹائٹل میں ہے، اصل ٹائٹل میں یہ عبارت، اگر یہ عبارت ملفوظات میں نہ ہو میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہر سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اب اس پہ کوئی مزید تبصرہ نہیں کروں گا، صرف ایک دلیل قرآن کی آیت کی مانگتا ہوں، ایک دلیل پاک پیغمبر کے صحابہ کے کسی ایک صحابی کا یہ عقیدہ مانگتا ہوں. اور کس صحابی کا؟ پر کیا اگر وہ نبی علیہ السلام کو زوجین کے جفت کے وقت اکٹھا کر رہا ہے تو اس کا پیر تو عام بندے کو لا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دیکھو بھائیو دیکھو، اور وقت ہے سنبھل جاؤ اور سدھر جاؤ. آگے دیکھو ایک اور عقیدہ سنو، اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، تبصرہ نہیں کرتا. اسی کتاب کا ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک الہ ہے نا، مالک ہے. مخلوق کو کیا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور جو یہ کہے کہ اللہ کا ذکر کرنا شیطانی وسوسہ ہے، ایمانداری سے بتائے وہ مسلمان ہے؟ اسے تو مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں ہے. اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 104 پہلا حصہ لائن نمبر 11 نکالنے لگا ہوں. اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 104 پر کیا لکھتے ہیں؟ آؤ سنو اور اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھو. میں اس پہ کوئی بھی جو ہے تبصرہ نہیں کروں گا. 11ویں لائن ہے، وہ کہتا ہے کہ غالباً حدیقہ ایک مرتبہ سیدی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی. جب اس نے حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا، عرض کیا میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید کہتا چلا آ. اس نے بھی یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. جب بیچ دریا میں پہنچا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہے اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں. اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا. پکارا حضرت میں چلا. فرمایا وہیں کہے یا جنید. جب کہا دریا سے پار ہوا، جب کہا تو دریا سے پار ہوا. عرض کی حضرت یہ کیا بات تھی؟ آپ کہیں تو پار، میں کہوں تو غوطہ کھاؤں. اب یا اللہ کہنا ان کے نزدیک شیطانی وسوسہ ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. ارے شیطان دلوں میں گندے اور غلط وسوسے ڈالتا ہے. اگر خدا نخواستہ لفظ یا اللہ غلط ہے تو شیطان کی طرف سے، اور اگر یا اللہ لفظ اللہ کا ذکر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ارے اللہ کو پکارو، اللہ ہی پکار کو سننے والا ہے. کب سنتا ہے؟ اندھیرا ہو، اکیلے میں ہو، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، جب بھی رب کو پکارے گا رب تیری پکار کو سنے گا. یہ کہتا ہے کہ رب کی پکار شیطان کا وسوسہ ہے. اور لاؤ اس پر قرآن کی کوئی ایک آیت دلیل لاؤ، پاک پیغمبر کے صحابہ کے عمل میں سے کوئی ایک صحابی کا عقیدہ لاؤ. آؤ مزید سنو. دیکھو یہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا ان پر. ایک جگہ پر اب سننے والی بات ہے، اسی کتاب کا صفحہ نمبر 192 نکال لو. دیکھو مالک الملک کی توحید پر، اللہ کی عظمت پر،
اللہ کی شان پر کس طرح بدبختی ہے ان کی کہ ڈاکے مارے جا رہے ہیں۔ اللہ مالک الملک کی عظمت کو، اللہ وحدہ لا شریک کی شان کو نہ صرف کم کیا جا رہا ہے بلکہ وحدہ لا شریک کی شان کو اس طرح انہوں نے کر دکھایا، اس طرح کر دکھایا۔ او دیکھو میرے دوستو، دیکھو یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے، وہ عیسائیوں کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی کہتے ہیں ام خلقنا الملائکۃ اناسا، وہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ جناب یہ بیٹے ہیں، ایک کہتا ہے یہ بیٹیاں ہیں، ایک کہتا ہے عیسیٰ کو اب بیٹا یا بیٹی کے لیے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے نا، بیوی ہو تو اولاد ہوتی ہے۔ یہ جو کسر بچ رہی تھی مولوی صاحب نے پوری کر دی، مولانا احمد رضا نے پوری کر دی۔ یہ دیکھو، یہ پڑھو، وہ کہتا ہے سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے۔ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ مشہور مزاجیب، آپ مجازیب میں سے تھے، احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں، زنانہ وضع رکھتے تھے۔ ایک بار کہتے شدید پڑا، بادشاہ و اکابر جمع ہوئے، حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے، انکار فرماتے رہے کہ کیا میں دعا کے قابل ہوں؟ جب لوگوں کی التجا زاری حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا، دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے، آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا می بھیج یا اپنا سہاگ لے۔ یہ کہنا تھا کہ گٹائیں پہاڑ کی طرح امڑی اور جل تھل بھر دیے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کی جامع مسجد کو جاتے دیکھا، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کہا کہ یہ مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے۔ اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا، چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس اتارا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے۔ خطبہ سنا، جب جماعت قائم ہوئی، امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی، فرمایا اللہ اکبر، میرا خامد حی لا یموت ہے اور یہ کبھی نہیں مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتا